احنف بن قیس وہ اپنے شاگردوں کو بیان کر رہے ہیں کہ قریش کی ایک جماعت کے پاس میں بیٹھا، اور یہ جو احنف بن قیس ہیں یہ تابعی ہیں، تابعی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ قریش کی ایک جماعت کے پاس میں بیٹھا، ایک آدمی آیا اور اس کی حالت یہ تھی، بال ایسے کھردرے، کوئی اس میں بناوٹ نہیں تھی، کوئی تیل لگا ہوا، کوئی کنگا، کوئی یہ کوئی وہ نہیں، ایسے بس بکھرے ہوئے بال، کپڑے بھی ایسے موٹے، اور شکل و صورت اور حیت جو بنائی ہوئی تھی اس وقت کپڑوں کے ساتھ بالوں کے ساتھ سادہ، بالکل سادہ۔ پورا مجمع قریشیوں کا بیٹھا ہے تو آ کر کھڑے ہو گئے، سلام کیا، اور انہوں نے ایک جملہ بولا اور چلے گئے، بشر القانزین برصف یحمى علیہا فی نار جہنم، خوشخبری سنا دو خوشخبری قانزین کو، جو لوگ اپنا مال جمع کرتے ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضة، قرآن میں موجود ہے، سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کو خوشخبری سنا دو۔ کس چیز کی؟ برصف یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں ایک پتھر گرم کیا جائے گا، اور ثم توضع علی لحمۃ ثدی احد، جس نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی اس کے سینے پہ پتھر رکھا جائے گا، گرم پتھر، اور وہ دنیا کی آگ کا گرم کیا ہوا نہیں ہوگا، یہ جہنم کی آگ ہے جو 70 گنا زیادہ ہے۔ وہ پتھر سینے پہ جب رکھا جائے گا، اندر گوشت میں داخل ہوگا، داخل ہو کر یہ جو کندھے کی ہڈی ہے باری، وہاں تک یہ پہنچے گا، وہاں سے نکلے گا، یہ تو کندھے سے نکل کے اوپر چلا جائے گا، اور وہ پتھر اس کو داغتا ہوا اور اس کو جلاتا ہوا وہ اوپر چلا جائے گا۔ فرمایا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر الٹ کر دیا جائے گا معاملہ، کیا؟ پھر وہ کندھے کی ہڈی پہ رکھا جائے گا اور اس کو سینے سے نکالا جائے گا، سینے پر رکھ کر اس کو کندھے سے نکالا جائے گا، کندھے پر رکھ کر اس کو سینے سے نکالا جائے گا۔ یہ حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اور فرمایا ثم یتزلزل، یہ حرکت کرتا رہے گا، یہ پتھر حرکت کرتا رہے گا، ثم بلّہ۔ یہ مضمون سنا کے وہ جو ایک سادہ شکل والے اور کپڑوں والے اور موٹا لباس پہننے والے آئے تھے، وہ یہ کہہ کر چلے گئے۔ لمبی چوڑی تقریر وہاں نہیں ہوتی تھی، یہ لمبی چوڑی تقریروں کا رواج اب پڑ گیا ہے، 3 4 5 گھنٹے اور عمل کا نام و نشان نہیں۔ کیا فرمایا صحابی نے؟ یہ صحابی رسول تھے جو آئے تھے، نام ان کا میں بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ چلے گئے، کہتے ہیں کہ جا کر مسجد میں ایک ستون تھا، اپنے ستون کے پاس بیٹھ کے لوگوں کو احنف کہتے ہیں سنا کے چلے گئے۔ تو میں نے ان کا پیچھا کیا، میں نے کہا دیکھوں یہ ہیں کون، مجھے تو معلوم ہی نہیں ہو رہا۔ بس میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا، میں نے کہا جی آپ نے یہ مجمع کو بات سنائی ہے، یہ تو سب کو کڑوی لگی ہے، یہ تو کسی کو پسند نہیں آئی ہے جی کہ جو زکوٰۃ نہ دے وہ پتھر رکھا جائے گا سینے پر، اور گرم کیا ہوا پتھر وہ کندھے سے نکالا جائے گا، کندھے پہ رکھا جائے گا، سینے سے نکالا جائے گا۔ آپ کی یہ بات کو کسی کو پسند نہیں آئی۔ سبحان اللہ۔ کیا کہنے لگے؟ انہوں نے کہا انہم لا یعقلون شیئا، ان لوگوں کو کیا پتا، یہ تو کچھ جانتے ہی نہیں۔ اور واقعتاً بھلا صحابہ کے مقابلے میں کون کیا جانتا ہے؟ صحابہ ہی ہیں جی جنہوں نے براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، وہ جانتے ہیں کہ دین کیا ہے، یہ کچھ نہیں جانتے۔ اور فرمایا میرے خلیل تھے، میرے خلیل
خلیل کا معنی دوست. انہوں نے مجھے فرمایا تھا تو ظاہر ہے مجھے وہ کہنے لگے. میں نے کہا کہ آنب کہتے. میں نے پوچھا جی آپ کے خلیل کون ہیں؟ یہ تو بتائیے آپ کے خلیل کون ہیں, آپ کے دوست کون ہیں؟ چلو اگلی حدیث آپ بعد میں سنائیں, لیکن یہ تو بتائیں آپ کے دوست کون ہیں. انہوں نے کہا بھلا تجھے پتہ نہیں ہے, ہم نے دنیا میں ایک ہی خلیل بنایا, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ادھر ادھر یاری لگانے کی ضرورت ہاں نہیں ہے. اللہ سے یاری ہو یا اللہ کے رسول سے یاری ہو, بس دنیا راضی نہیں ہوتی ہے, یہ آپ یاد رکھ لیں. اس لیے وہ کام نہ کریں کہ جس سے نہ لا الہ الا ولا الہ الا, سیدھا کام کرو اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا. آتی سالگرہ ان چیزوں پہ دین ختم, ان چیزوں پہ پھر رواج ہے, بہنوئی تھا, فلانا تھا, اس کو راضی کرنا تھا. کیا کریں, یہ ناک ہے نا یہ کٹتی ہے, یہاں دین پیچھے چلا جاتا ہے. خیر تو فرمایا میرے خلیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے فرمایا یا ابا ذر, اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ, اتبصر احدا. مدینہ کی بات تھی, اور مدینہ سبحان اللہ کتنے خوش نصیب ہیں. ہم تو حضور کے روضے کو دیکھ کر آنکھیں اپنی ٹھنڈی کرتے ہیں اور دل کو باغ و بہار محسوس کرتے ہیں حضور کا روضہ دیکھ کر. کتنے خوش نصیب ہیں وہ صحابہ جنہوں نے خود حضور کو دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر, یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو, احد پہاڑ, احد پہاڑ والا نظر نہیں آتا. احد پہاڑ مدینے میں جس طرف چلے جاؤ آپ کو احد ہی احد نظر آئے گا, خصوصاً ایک مخصوص علاقہ وہاں احد پہاڑ نظر آتا ہے, بڑا لمبا چوڑا پہاڑ. دیکھ رہے ہو, فنظرت الى الشمس ما بقي من النهار وانا ارى ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يرسلني في حاجة له. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تو فوراً دیکھنا شروع کر دیا کہ بھئی سورج کچھ باقی ہے, کچھ ابھی رات تو نہیں ہو رہی, کیونکہ رات ہو گئی, حضور نے کام بھیج دیا تو اندھیرے میں جانا پڑے گا. مجھے لگتا ہے کہ حضور مجھے کوئی کام بھیجنا چاہتے ہیں, جو کہہ رہے ہیں اوت دیکھا ہے, اوت پہاڑ دیکھا ہے. میں سمجھا شاید حضور علیہ السلام مجھے کوئی کام بھیجنا چاہتے ہیں, تو دن میں جانا ہوگا یا رات کو جانا ہوگا, سوچنے لگا. اس کے بعد فرمایا, میں نے کہا جی ہاں مجھے نظر آ رہا ہے, اوت پہاڑ دیکھ رہا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر اگلی بات بھی سن, ما احیق اننی مثل احد ذهب انفقه كله الى 3 دنانیر. فرمایا یہ احد پہاڑ جتنا تجھے نظر آ رہا ہے, اگر یہ میرے پاس ہو سونا اس کے برابر سونا مجھے اس وقت اگر مل جائے, میرے پاس سونا ہو تو یاد رکھنا میں تو اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا, رات سونے سے پہلے میں سارا کا سارا پہلے اس کو تقسیم کروں گا اور پھر میں جا کر آرام کروں گا, احد پہاڑ پورا خرچ کر دوں گا. الا 3 دنانیر, ہاں 3 دینار اپنی ضرورت کے لیے رکھ لوں گا. وہ 3 دینار کیوں؟ فرمایا کہ اس رات کا خرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 دینار تھا, ایک اپنے اہل کے لیے, ایک غلام آزاد کرنے کے لیے فرمایا, اور ایک قرضہ تھا 1 دینار کا. فرمایا 3 دینار, ایک اپنے گھر والوں کے خرچ کے لیے, ایک کوئی غلام خرید کر آزاد کروں گا ثواب ہوتا ہے, اور تیسرا قرضہ ہے, قرضہ حضور علیہ السلام پر قرضہ تھا, فرمایا کہ قرضہ ادا کروں گا, 3 دینار رکھ لوں گا, باقی سارا میں احد پہاڑ کے برابر سارا خرچ کر ڈالوں گا میں. فرمایا یہ ہے وہ حدیث جو مجھے میرے خلیل نے سنائی ہے, حضرت محمد مصطفیٰ نے سنائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج صبح سے لے کر شام تک میرے سمیت سب ہیں جی ہم حب دنیا میں مبتلا ہو گئے اور اپنے دین کو تباہ کر بیٹھے. یہ ہے وہ چیز, حتیٰ کہ اتنے ابخل بن گئے, بخیل بن گئے کہ زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگے کہ زکوٰۃ تاوان ہے, ایک چٹی ہے, ایک ٹیکس ہے. حالانکہ یہ ٹیکس نہیں ہے,
اللہ پاک نے خود فرمایا نماز بھی خود ادا کرو اور زکوٰۃ بھی خود ہی ادا کرو. یہ ہے وہ چیز، ٹیکس نہیں ہے یہ. اور جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے وہ تجربہ کر کے دیکھ لے، وہ یہ دیکھ لے، ایک تو اللہ اس کے مال کو بڑھا دیں گے، دوسرے نمبر پر اس کی ایک پائی بھی ضائع نہیں ہوگی، اللہ اس کے مال کی حفاظت بھی فرمائیں گے. یہ تجربہ کر کے آپ دیکھ لیں. تو فرمایا ان ہؤلاء لا یعقلون. اور یہ قریشی لوگ جو مجمع بیٹھا ہوا جن کو میری بات پسند نہیں آئی، اصل میں ان کو سمجھ نہیں ہے. انما یجمع الدنیا، یہ سارے کے سارے دنیا جمع کرنے والے ہیں. اس وقت مجمع وہی تھا، ان کو ڈانٹ دیا. اور ڈانٹنے والے کون تھے؟ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری. غفاری نہیں ہوتا، غفار قبیلہ تھا. اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زاہد صحابی تھے اور اپنے پاس سونا چاندی نام کی چیز نہیں رکھتے تھے. وہ کہتے تھے اس مال کو رکھ کر کیا کروں گا جس کے بدلے میں آخرت میں مجھ سے حساب ہو؟ کیا فائدہ اس کے رکھنے کا، جمع کرنے کا؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمایا یہ لوگ دنیا کو جمع کرنے والے اور یہ ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں. آخری جملہ اس حدیث کا یہ تھے وہ لوگ. کیا فرمایا؟ ناراض ہوتے تو ہوتے رہیں. میں نے تو جو حدیث تھی وہ سنا دی ہے. اب حدیث کے سنانے پر اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے. حکمت ہمیں نہیں آتی، مصلحت نہیں آتی. تھوڑی سی نرمی، تھوڑی سی لچک، لوچ، میٹھی میٹھی باتیں وہ نہیں آتی. صحابی نے بربلا پورے مجمع کو سنا دی بات اور صاف ستھری کر کے سنا دی. فرمایا یہ لوگ ہیں دنیا کو جمع کرنے والے. حضرت ابو ذر یہ الفاظ موجود ہیں. اور فرمایا مجھے ان سے کوئی لالچ نہیں ہے. صحابی رسول کہتے ہیں اور واقعتاً کوئی لالچ ان کو تھا ہی نہیں. فرمایا نہ دنیا کا لالچ ہے اور نہ دین کا لالچ ہے مجھے ان سے. کیوں؟ دنیا کا لالچ اس لیے نہیں، فرمایا دنیا میں اکٹھی کرتا نہیں ہوں اس لیے مجھے دنیا کا لالچ نہیں ہے. باقی رہا دین کی مجھے کیا ضرورت ہے، میں ان سے سیکھوں گا. وہ دین میرے لیے کافی ہے جو میں نے حضور سے سیکھ لیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہذا مجھے نہ ان کی دنیا چاہیے اور نہ ان کا دین چاہیے. مجھے وہ خالص دین ملا ہوا ہے جو حضرت محمد نے مجھے سکھا دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ لمبی حدیث تھی آج کی اور میں نے اختصار کے ساتھ آپ کو سنا دی، ساری سنا دی. آج کا مسئلہ یہ سن لیں، زکوٰۃ کا. خصوصاً پلاٹ کے بارے میں مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ پلاٹ خریدا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ ہے یا زکوٰۃ نہیں ہے. یہ عام طور پر مسئلہ لوگ پوچھ رہے ہیں آج کل. اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ ہم نے زکوٰۃ کا بیان شروع کیا ہے اور لوگوں کو فکر پیدا ہو گئی. مسئلہ پوچھا، اسی طرح مسائل پوچھنے والے پوچھتے ہیں، پھر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ مال اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرو گے. ایک حدیث میں پہلے سنا چکا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو گنجا سانپ بنائے گا اور گلے کے اندر اس کو توق ڈالے گا. سَيُطْوَقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فرمایا پھر اس کا منہ ہوگا، وہ آپ باچھے پکڑے گا اور کہے گا انا مالکا انا کنزکا، تو مجھے سانپ سمجھ رہا ہے، میں تو تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کو روپیہ پیسہ بنا سکتے ہیں تو اللہ کی قدرت سے وہ چیز سانپ بھی بن سکتی ہے. اس لیے گنجا سانپ ہوگا. حدیث میں شجاعن اقرا، گنجا سانپ ہوگا. پلاٹ اگر آپ نے خریدا ہے اور بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، کاروبار کی نیت سے، میں اس کو اور واضح کر دوں، آپ نے کاروبار کی نیت سے خریدا، یہ تو پلاٹ کی بات ہے. اگر آپ مکان بھی خریدیں گے اور وہ بھی آپ یہ خریدو فروخت کی نیت سے خریدیں گے، اب یہ صرف زمین نہیں ہے، یہ مال تجارت بن گیا ہے. آپ کی پوری مالیت پر زکوٰۃ آتی ہے. میرا خیال ہے آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے. اگر آج وہ فرض کریں آج وہ پلاٹ یا وہ مکان 50 لاکھ کا ہے تو اگلے سال آپ کے پاس وہ ہوگا، اور چونکہ آپ نے تو وہ تجارت کے لیے خریدا ہوا ہے، اپنے استعمال کے لیے تو خریدا نہیں ہے، تجارت کے لیے خریدا ہے. آپ نے آج کتنے کا خریدا؟ 50 لاکھ کا، اور اگلے سال وہ 60 لاکھ کا ہو گیا تو آپ کو زکوٰۃ 50 لاکھ کی نہیں بلکہ 60 لاکھ کی ادا کرنی ہوگی. میرے خیال سے سمجھ گئے. تجارت کا یہی حکم ہے. مال تجارت
آپ کی دکان میں مال پڑا ہوا ہے، آپ نے خریدا تھا، ایک چیز آپ نے خریدی تھی 5 روپے کی، اب آپ اس کو بیچ رہے ہیں آج 7 روپے کی، اب سال کے بعد آپ اپنی دکان کا حساب لگا رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ قیمت خرید 5 روپے ہے یا پوری لاگت کے ساتھ 6 روپے ہے، اور اب جو میں اس کو بیچوں گا گاہکوں کو دوں گا قیمت فروخت وہ کتنی ہے، وہ 7 روپے ہے، تو آپ زکوٰۃ نہ 5 روپے کی نہ 6 روپے کی بلکہ آپ زکوٰۃ ادا کریں گے 7 روپے کی۔ تو قیمت فروخت جو آگے آپ فروخت کر رہے ہیں اور مارکیٹ میں اس وقت اس کا ریٹ ہے وہ لگائیں گے، کھاتا اٹھا کر وہ نہیں دیکھیں گے کہ کتنے کی آپ خرید کر لائے ہیں۔ یہ سمجھ آ گیا ہوگا، جو اس وقت مارکیٹ میں ریٹ ہے آپ کے بیچنے کا ریٹ ہے، آپ پورے سامان کی وہ قیمت لگا کر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اچھے طریقے سے اس مسئلے کو سمجھ لیں، آپ نے خریدا تھا 5 روپے، آج اس کی قیمت بڑھ کر 7 ہو گئی، 8 ہو گئی، تو آج جو اس کی قیمت ہے اور گاہکوں کو آپ بیچیں گے اس قیمت پر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور ہر سال آپ کے پلاٹ یا مکان کی جو آپ نے رہائش کے لیے نہیں لیا بلکہ آپ نے خرید و فروخت کے لیے اور کاروبار کے لیے لیا ہے، اس کی قیمت بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی یہاں تک کہ 80 لاکھ ہو گئی، کروڑ ہو گئی، تو آپ کو 1 کروڑ روپے پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ ہر سال مالیت بڑھتی جائے گی اور زکوٰۃ اس پوری مالیت پر آتی جائے گی۔ اب یہ مسئلہ بھی سمجھ نہ آئے تو پھر تو میں حیران ہوں، امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور نمبر 2، دوسرا، اگر آپ نے پلاٹ خریدا ہے اس نیت سے کہ آپ کا پیسہ محفوظ ہو جائے، بعض اوقات آپ کو مکان کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ صرف اس نیت سے خریدتے ہیں کہ آپ کا پیسہ محفوظ ہو جائے، یاد رکھیں اس پلاٹ پر بھی زکوٰۃ ہے۔ تو یہ 2 قسم کے پلاٹوں پر زکوٰۃ ہے۔ ہاں، اگر آپ نے پلاٹ خریدا، مکان خریدا اور آپ کی نیت نہیں ہے اس کو فروخت کرنے کی بلکہ آپ نے اپنے پاس رکھنے کی نیت کر رکھی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کسی سال بھی اس پر زکوٰۃ نہ پلاٹ پر نہ مکان پر، اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی اگر آپ نے کس نیت سے خریدا، رہائش کے لیے۔ اور ایک مسئلہ اس کے ساتھ اور بھی وضاحت کے ساتھ سن لیں، اگر آپ نے خریدتے وقت یہ نیت کر لی ہے اس کو بیچ دوں گا، کاروبار نہیں کرتا، ہاں جب میرا بیٹا یا بیٹی بڑی ہوگی میں اس وقت اس کی شادی کروں گا، اس وقت یہ میں پلاٹ بیچ کر اس کی شادی میں پیسہ خرچ کروں گا، ایسے پلاٹ پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، ایسے پلاٹ پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔